الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. Alhamdulillah, by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we have been discussing the ayah which is the greatest ayah of the Quran. آیت الکرسی کی ہم جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بار بار میں اپنے آپ کو ایکچولی ریمائنڈ کرواتا ہوں، اینڈ اٹس اے ریمائنڈر فار یو گائز از ویل، کہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام، جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جو بیس ہے نا، فاؤنڈیشن، دیٹ از توحید. اور یہ اتنی اسینشل چیز ہے کہ اگر کسی شخص کی فاؤنڈیشن اگر اسٹرانگ نہ ہو، فار انسٹنس توحید اس کی اسٹرانگ نہیں ہے، اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں اس کے سارے اعمال، اس کی ساری زندگی اسی کے ارد گرد ریوالو کرے گی. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا عقیدہ توحید کے اوپر پکا نہیں ہے، ہی ڈزنٹ نو ہو از ہی ورشپنگ، کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عموماً ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ میرا عبادت کرنے میں دل نہیں لگتا. آئی ایم ناٹ بینگ کنسسٹنٹ ان مائی ورشپ. میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایٹ ٹائمز ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک نیک اعمال کی بات آتی ہے، برائیوں سے بھی بندہ کیسے بچے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پکڑ بھی ہوگی اور وہ کس کے سامنے یہ اعمال کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. تو یہ بہت اسینشل ہے. جب کسی شخص کی توحید کے اوپر گرپ اچھی ہو جاتی ہے نا، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، آپ یقین کیجئے گا اس کی ساری زندگی چینج ہو جاتی ہے. اور پھر ہوتا یہی ہے کہ قدم قدم پہ when that person has to make decision for instance، وہ اس ایکویژن میں نا توحید کو لازم لے کے آتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. تو دس از ویری ویری اسینشیل فار آل آف اس، ہماری فیملیز کے لیے اینڈ مسلم کمیونٹی ایز اے ہول، سب کے لیے بہت اسینشیل ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم لوگ نا اس کو ایک ریگولر لیکچر کے طور پہ ہم الحمدللہ لے کے نہیں چلے. میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی بہت اس میں جہاں پہ گرامر کا ایسپیکٹ آتا ہے وہ میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ اپریشیٹ کر سکیں. اور جو گرامر کے شوقین ہیں، عربک سے جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے یہ اور جو ہے دلچسپی کی بات ہے. لیکن آئی نو ایٹ ٹائمز کبھی کبھار جو ہے سر سے اوپر سے بھی جب بات جاتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں کریں، وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ، تاکہ کچھ نہ کچھ بات ہم سمجھ سکیں. تو الحمدللہ ابھی ہم تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آخری حصے میں ہی آ چکے ہیں، اور پلان میں یہ کر کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ آج جو اس کے 2 پارٹس باقی رہ چکے ہیں، وچ از ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ ہم کوشش کریں گے آج کمپلیٹ کرنے کی، کیونکہ there are many interesting topics which further I want to discuss, I want to dive into. انشاءاللہ بس ہمارا جب آیت الکرسی اللہ کی توفیق سے جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ پھر ان کی طرف جو ہے ہم جائیں گے. امام بغوی، ابن جوزی اور ابن کثیر رحمہم اللہ، ان کی سملر سٹیٹمنٹس ہیں اس پورشن کے لیے. وہ کہتے ہیں ولا یثقلہ ولا یشق علیہ. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو جو ہم پورشن پڑھنے لگے نا، اس کو ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کرنا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کا ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی بھاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی بوجھ نہیں پڑتا حفظہما، ان کی حفاظت کرنا، کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو کنٹرول دی ہیونز اینڈ دی ارتھ. اس کا رف ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اسی کی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ انٹرپریٹیشن جو ان 3 اسکالرز کا جو میں نے نام لیا ہے وہ کہتے ہیں ولا یثقلہ ولا یشق علیہ. یثقل کا مطلب ہے بھاری ہو جانا، a burden. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر برڈن نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنا. ولا یشق علیہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے ان کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا. اور ابن کثیر مزید اسٹیٹمنٹ
دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بل ذالک سہل علی، لیکن آن دا کنٹری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے. یسیر علیہ، اور ان کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے ان کی حفاظت کرنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا، لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے، پہلے آسمان کے نیچے کتنی بڑی یونیورس ہے، پھر آپ دوسرے آسمان کی طرف دیکھیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور اس کے اوپر کرسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی برڈن نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. اور یہ اس کو ہم دیکھیں بار بار اپریشیٹ ہم کیسے کر سکیں گے. آپ نا پہلے اپنے اوپر دیکھیں. آپ فار ایگزامپل ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ ملٹی ٹاسکنگ. اگر ایک بندہ عموماً فار ایگزامپل ایک کام کر رہا ہے اور ایونچولی کچھ اور بھی اس کو کام کرنا پڑ جاتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ہو سکتا ہے کال بھی آ جائے اور وہاں سے گھر والے بلانا بھی شروع کر دیں اور انہوں نے کوئی امپورٹنٹ بات کہنی ہو. اب یہ دو تین چیزیں جب ایک دم آ جاتی ہیں نا تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آئی نو پیپل دے ٹیل می، بولتے ہیں کہ ابو سعد بھائی جب میرے اوپر دو تین کام آ جاتے ہیں نا، حالانکہ ہوتے آسان ہیں، لیکن دیٹ میکس می کنفیوزڈ آل ٹوگیدر. مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. تو یہ انسان کی کیفیت ہے، اور ہوتا یہی ہے جب زیادہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں آل آف اے سڈن کسی بندے کو، تو ایررز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک کام ٹھیک کر لے گا، دو کام ٹھیک کر لے گا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ مار ضرور کھائے گا. آل رائٹ. اب ہم نے تو اپنی ملٹی ٹاسکنگ کی بات کی ہے. اب دیکھیں نا ایونچولی آپ ایک وقت پہ میرے خیال سے دو بندوں کی بات بھی نہیں سن سکتے صحیح طرح. ایک بندے کی صحیح طرح آپ فوکس کر کے بات سن سکتے ہیں. Now imagine 10 people are talking to you at the same time and you'll be like, guys hold on a second, ایک ایک کر کے ذرا مجھ سے کوئی بات کریں. ایسا ہے کہ نہیں تو وہ بات کرتے رہیں گے اور ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سر کے اوپر سے جاتی رہے گی. اینڈ سبحان اللہ، اب آپ اپنی ایبیلٹیز اور اپنی جو ریسٹرکشنز ہیں، جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں، وہ ذرا ذہن میں لے کے آئیں. اینڈ ناؤ ہیئر از اے سینیریو وچ وی ڈسکسڈ آلریڈی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ مینیج کر رہے ہیں. ٹوڈے وی سے I read an article کہ 8 بلین پاپولیشن ہو گئی ہے، وہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پرووائڈنگ them فوڈ، شیلٹر، یا جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم نے نام پڑھا تھا نا القیوم. اللہ تعالیٰ ان کو مینٹین کر رہے ہیں ایک وقت بیک وقت. اس کے ساتھ ساتھ صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از مینیجنگ دی اینیملز. اینیمل کنگڈم آپ دیکھ لیں، آپ برڈس کو دیکھ لیں، کتنے قسم کے حیوانات ہیں. آپ سی کریچرز کو دیکھ لیں، آپ جو بحری مخلوق ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جو ہماری کائنات میں سٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں، پلانٹس ہیں، جنات، جن کنگڈم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پرووائڈنگ them as well. ان کی اپنی کنگڈم ہے، ان کی اپنی زندگی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے فرسٹ ہیون کے نیچے ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از لسننگ، آبزرونگ، پرووائڈنگ ایٹ دا سیم ٹائم. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آن دا کنٹرری یسیر علیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان، بہت معمولی بات ہے. سبحان اللہ. And then Ibn Kathir says وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں ہر نفس جو وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. انسان کبھی کبھار یہ سوچ بیٹھتا ہے اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی مخلوقات ہے، ہو سکتا ہے میں 10 اگر میں نے کام کیے ہیں ایک آدھ مس ہو گیا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک ایکشن، ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کسی بندے نے عمل کیا ہوگا، ایکشن کیا ہوگا، اس کے سامنے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں دکھا دیا جائے گا تو نے یہ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. نتھنگ از ہیڈن، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور ایک اسکالر سے پوچھا گیا
if I'm not mistaken is in سورہ المریم. سورہ مریم میں ایک پوری آیت بھی نہیں ہے, آیت کا حصہ ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ واٹ از دی موسٹ اسکیریسٹ آیا آف دی ہول قرآن. ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. بولتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ ڈراتی ہے نا آیت قرآن مجید میں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان ربک نسیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ, کیا مطلب ہے؟ نہ جانے کتنے ایسے اعمال ہیں ہم نے کیے بھی ہوئے لیکن we don't remember them anymore. Guess what? اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows them already. اللہ تعالیٰ کو ایسا مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھول چکے ہیں. اگر آپ بھول چکے ہیں it's not necessary کہ اللہ تعالیٰ بھی بھول چکے ہوں. نہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالیے گا آپ. وما کان ربک نسیا, اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں. He knows each and everything which you are doing. وَلَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شے غیب نہیں ہے. اب دیکھیں نا قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اللہ تعالیٰ غیب کا علم بھی جانتے ہیں اور جو سب کے سامنے ہے شہادہ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. I talk to myself, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. غیب تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اے انسان تو چاہے دھیمی آواز میں بات کرے, تو چاہے تیری یور لپس آر کلوزڈ, تو اندر ہی کچھ مرمرنگ کر رہا ہے, بول رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ چلا ہو, اور ہو سکتا ہے تو چیخ چیخ کے کوئی بات کہہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں. سبحان اللہ, دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ولا یغیب عنہ شیء, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. ہی نوز ایوری تھنگ. والاشیاء کلها حقیرۃ بین یدی, ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. الذی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے, لیکن وَهُمْ يُسْأَلُونَ, اللہ تعالیٰ سوال کر سکتے ہیں اور کریں گے. He has the authority. لا الہ غیرہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. وَلَا رَبَّ سِوَاهُ, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے, کوئی پالنے والا نہیں ہے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, کوئی سسٹین کرنے والا نہیں ہے. اور لیٹ می ریمائنڈ یو ونس اگین, اب دیکھیں عموماً دنیاوی معاملات میں نا ہوتا کیا ہے, کوئی شخص اتنا پاورفل ہونا کہ اس کو مال کی بھی پرواہ نہیں ہے. ہی ہیز abundant money, اس کے پاس بہت سارا مال ہے, اس کے پاس عالی شان گھر ہے, ہو سکتا ہے وہ ایک پورے کنٹری کا کنگ بھی ہو, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اینڈ ہی ڈزنٹ نیڈ اینی ون. اب عموماً ایسے شخص سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایروگنس اس کے اندر آ جائے, وہ کسی کو کچھ نہ سمجھے, اور اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے پھر وہ دکھاتا بھی ہے کہ تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی ہے, پھر وہ اپنی پاور ایکسرسائز بھی کرتا ہے. isn't this the case? لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے, وَلَا رَبَّ سِوَاهُ, حالانکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی از ہیونگ کمپلیٹ پاور اینڈ کمپلیٹ اتھارٹی, لیکن پھر بھی وہ رب ہیں. He is still taking care of you. He is still taking care of you day and night. وہ آپ کی فیملی کا خیال رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں, بلکہ تمام انسانیت کا خیال رکھ رہے ہیں, بلکہ تمام کائنات, تمام مخلوقات, ذرہ ذرہ, ایک ایک ڈراپ, سنگل ڈراپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اس سینٹنس کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, وَهَذَا النَّفْيُ, کہ یہ جو نفی کی گئی ہے, یہ جو نگیشن کی گئی ہے, تَضَمَّنُ كَمَالَ قُدْرَتِهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پرفیکشن کا بیان ہے.
کہ ہاؤ پرفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. اور آگے ریزن بھی دیتے ہیں فَإِنَّهُ مَعَ حِفْظِهِ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يُثْقِلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، کہ اتنی عظیم سلطنت آسمانوں اور زمین کی جب بات کی جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس میں کرسی بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی ہے، کتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وَلَا يُثْقَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مائٹینس ہے، جو پاور ہے، کتنی پرفیکٹ ہے. کما یثقل علی من فی قوتہ ضعف، یہ تو اس شخص پر بوجھ پڑتا ہے جو خود ضعیف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے. اے انسان یہ مت سمجھنا کہ تیرا رب کمزور ہے، نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہیں، وسعت والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ بوائز. یہ آپ کا دین ہے، یہ اسلام ہے. اپنے رب کو پہچانیں. وین یو سے اللہ اکبر، اب آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں جو ہے فریش ہو جانی چاہیے. وین یو سے اللہ اکبر، وہ اللہ ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے کسی کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا مشکل نہیں ہے. سو دس واز اے اسٹیٹمنٹ آف ابن تیمیہ. اور ڈاکٹر صالح الفوزان، سبحان اللہ، what a beautiful statement، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. He says وَكُلُّ نَفْيِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہم پڑھتے ہیں نا، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتُ الْكَمَالِ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی پرفیکشن بتاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل بھی آپ کے سامنے دوں گا. اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صالح کہ بہت ساری ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کی نا ہم یعنی نگیشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بولتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ نگیشن کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، لیکن آن دا کانٹرری یہ اللہ تعالیٰ کی کمال پرفیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں. وَلَيْسَ هُوَ نَفْيًا مَحْضًا، وہ صرف نفی نہیں ہوتی بس. اب میں انشاءاللہ ایگزامپل رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ پہلے تو اپنی دنیاوی ایگزامپل دوں گا، پھر کچھ آیات آپ کے سامنے کوٹ کروں گا. دیر از اے اسٹوڈنٹ، اور میتھس کا جینیس ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ میتھس از ناٹ ڈیفیکلٹ فار می ایٹ آل. اس نے میتھس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس نے نگیشن میں بات کی ہے نا، نہیں میں بات کی ہے، نفی میں بات کی ہے. اب اگر میں یہ سینٹینس کو دوسرے طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں کہ میتھس از ویری ایزی فار می، بوتھ آر سیم رائٹ. ایک سینٹینس میں میں کہہ رہا ہوں کہ میتھس از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ فار می، سو ایونچولی آئی ایم سیئنگ کہ میتھس از ویری ویری ایزی، میرے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. آل رائٹ. اسی طرح مثال کے طور پہ اب جم کی بات آ رہی ہے، یو نو. مثال کے طور پہ اف آئی سے بیک ان دا ڈیز، اللہ تعالیٰ پھر وہ جو ہے وہ استقامت دے، طاقت دے. یو نو آئی یوز ٹو پلے بینچ پریس 140 kg. اگر میں آپ کو کہوں کہ یار بینچ پریس 140 kg ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل، یار وہ بائیں ہاتھ کی گیم ہے، 2 ہاتھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از اٹس ویری ویری ایزی، رائٹ. ایسا ہی ہے نا. تو ایک ہی بات 2 طریقوں سے بات بیان کی جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ جب آپ کو کہتے ہیں قرآن مجید میں، آپ کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے نا، جسٹس، اٹس آن پرفیکشن. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یو ہیو ٹو سی یو نو دی ادر وے اراؤنڈ. جہاں پہ اب دیکھیں نا، سبحان اللہ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہاؤ ڈو یو انکریز یور ایمان. اب یہ جو اسکالرز ہیں نا، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگائی ہیں. سبحان اللہ. ہم تو آج بیٹھ کے کوزی ہو کے آرام سے جیکٹس پہن کے پڑھ رہے ہیں نا. دیز اسکالرز
اب جب آپ اسلاف کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے کتنا ٹریول کرتے تھے یہ ایک ایک چیز کو پوچھنے کے لیے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے ہی یوز ٹو ٹریول thousands آف مائلز. حدیث پوچھی, پتہ کیا اور واپس آ گئے. آج کا آپ کیا کرتے ہیں, واٹس ایپ کال, دیٹس پریٹی مچ اٹ. بس دین کو آج حاصل کرنا بہت آسان ہے, لیکن انفارچونیٹلی اتنے ہی ہم when it comes to دین اتنے ہی ہم جاہل ہیں. ہاں دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ہم لوگ ہیکر بھی ہیں. بیک دین مائی ڈیڈ یوز ٹو کال می, پتہ نہیں وہ نئی چیز ایک ایپ آئی تھی, کوئی سافٹ ویئر تھا کہ آٹومیٹیکلی نا, ابھی تو میرے خیال سے وہ سی ڈی روم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آئی ڈونٹ نو. اچھا آٹومیٹکلی بات کرتے کرتے نا اس بندے کا کمپیوٹر ایسا ہیک کر لیتے تھے کہ اس کی روم نا آٹومیٹک باہر آ جاتی, ایجیکٹ ہو جاتی تھی. وہ بندہ پریشان ہے, کیا جادو ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ پتہ صبر کر جا, ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے. بہرحال what I'm trying to say here is آج ہم سب کچھ ہیں, نہیں پتا تو صرف دین کا نہیں پتا. اور دیکھیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ کتنی زبردست بات کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, ڈاکٹر کہتے ہیں, ڈاکٹر صالح فوزان کہتے ہیں اے یعنی لِكَمَالِ عَدْلِهِ سبحانہ, کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اتنا کمال کا عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے. سملرلی ہم نے جو ابھی پڑھا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے آسمانوں اور زمین کو سنبھالنا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اٹس ویری ویری ایزی, ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں پھر دوبارہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیگیشن میں بات ہو رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اب دیکھیں ہاؤ اٹ از کو ریلیٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے ہی از سیئنگ ای یعنی لکمال حیاتہ وقیومیتہ. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پرفیکٹ لحاظ سے الحی ہیں اور قیوم ہیں. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ کیسے یہ ریلیٹ کر رہی ہیں آپس میں یہ جو پارٹس ہیں. تو دس از دا ریمارکس آف ڈاکٹر صالح. بس اس پارٹ کے حوالے سے بس ایک اور نریشن ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ, دین ول موو آن. اس پورے جملے کے حوالے سے ابن عاشور وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں وَجُمْلَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, کہ یہ جو ہم نے سینٹنس ابھی پڑھا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا عَطَفَتْ عَلَى جُمْلَةٍ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. واو کو عربک میں نا حرف عطف کہتے ہیں, یعنی آگے ملانے والا حرف. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اس سے پہلے واو آیا ہوا ہے نا, اس کا عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں اور. آل رائٹ, اور جب بھی ہم کوئی سینٹنس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر میں اور کہہ کے کنٹینیو کروں اپنی بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سینٹنس اور یہ سینٹنس ملا ہوا ہے, آپس میں جڑا ہوا ہے. دس از واٹ ہی از سیئنگ. کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے والا جو سینٹنس ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس سینٹنس کو اور اس سینٹنس کو آپ ملائیں کیونکہ ان کے بیچ میں واو آ رہا ہے, تو یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وَفِيهَا ضَمِيرٌ مَعَادُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یعودہ میں جو ہو ہے نا, فار ایگزامپل میں اگر آپ سے کہوں عبداللہ کی بات کر رہا ہوں, عبداللہ ہمارے پاس بیٹھا نہیں ہوا, دیر از ون پرسن ود دا نیم آف عبداللہ. میں کہتا ہوں عبداللہ کلاس 10th میں ہے, اب میں اس کا نام نہیں لیتا, اب میں کہتا ہوں ہی از اے گڈ پرسن, اچھا پڑھنے والا ہے, وہ کر کے میں یعنی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں, وہ کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں, وہ کس کی بات ہو رہی ہے, کس کی طرف یہ بات لوٹ رہی ہے, عبداللہ کی طرف. سملرلی یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے وَلَا يَؤُودُهُ,
کہ ان کو سنبھالنا، یعنی ولا یعودہ سنبھالنا، کس کی طرف بات ہو رہی ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی بات ہو رہی ہے. تو دس از ہاؤ دیز ٹو سینٹینسز آر جوائن ٹوگیدر. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ای ان الذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان کی حفاظت کرنے میں عاجز نہیں ہے. ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے میں. دا لاسٹ پارٹ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. This is the 10th part according to some scholars. اور بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 رائے ہیں اسکالرس کی، اور اس میں یعنی دونوں رائے میں الحمدللہ بڑا حسن ہے. وہ میں آپ کے سامنے اینڈ میں بات رکھوں گا کہ کچھ اسکالرس کیوں کہتے ہیں اٹ ہیز 9 پارٹس اور کچھ کہتے ہیں 10 پارٹس. تو بہرحال دس از دا لاسٹ پارٹ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. امام بغوی کہتے ہیں العلی کے بارے میں، العلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بادشاہت میں اور اپنی سلطنت میں سب سے بلند ہے، اور ان کا اقتدار سب سے بلند ہے. اور ابن القیم بھی اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ وہ رب کتنا بلند ہو سکتا ہے ہر لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، اپنی سلطنت کے لحاظ سے. تو ایچ شیپ اینڈ فارم جو بھی کیٹیگریز اس شخص کے ذہن میں آ رہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وداؤٹ ڈاؤٹ وہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی جب بات کی جائے تو ان کی بلندی پہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بلند ہیں، العلی ہیں. اور شیخ سعدی کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِي بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی جب بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر وہ بلند و بالا ہیں. ہی از ہائی ابو. اور یہ ایک بڑا جو ہے ایک اب یہ کہہ لیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارے ہاں نا کچھ ایسے بھی خیالات پائے جاتے ہیں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکلی ہی از پریزنٹ ایوری ویئر. حالانکہ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈیویٹڈ سیکٹ ہیں، وہ یہ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ از ایوری ویئر. حالانکہ یہاں پہ جو میں آپ کے سامنے کچھ جو انٹرپریٹیشنز رکھ رہا ہوں، اسکالرس کی جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکلی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہیں. وَهُوَ الْعَلِي بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ، العلی، اور وہ بلند ہیں بِقَهْرِهِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَات، وہ اپنے غلبے کے لحاظ سے تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہیں، اور ان کی جو اتھارٹی ہے ان کے اوپر ہے. Nobody is above اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی صفات کی یعنی کمال درجے کی جب بات کی جائے، اپنی صفات کے لحاظ سے، ایٹریبیوٹس کے لحاظ سے، اس لحاظ سے بھی وہ بلند و بالا ہیں. کہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لحاظ سے He has the unlimited influence and He has unlimited power. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is. اور شیخ ابو بکر جزائری انہوں نے بھی اسی کے ساتھ جو ہے اسی طرح کی جو ہے بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala کے اوپر کوئی شے نہیں ہے اور ان پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. This was some of the details about العلی. العظیم کے بارے میں آتے ہیں، اب بات کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ العظیم اس کا مطلب یہ ہے الذی قد کمل فی عظمتہ، کہ جیسے العلی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں اور درجہ کمال پہ ہیں، درجہ کمال پہ ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی صفت العظیم کی بات ہوتی ہے نا، العظیم بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہم عظمت والا اس کا عموماً ترجمہ کیا کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کی جو اپنی ذات کے لحاظ سے درجہ کمال پہ ہیں. ہی از اپون پرفیکشن. اور امام بغوی کہتے ہیں کہ
العظیم الکبیر، اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں. الذی لا شیء اعظم منہ، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی شے عظمت والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عظیم ہے. اینڈ دین شیخ ابو بکر الجزائری وہ کہتے ہیں کہ العظیم الذی کل شیء امام عظمتہ صغیر حقیر، کہ اللہ تعالیٰ کی جب عظمت کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ہر شے صغیر چھوٹی ہے، حقیر اور حقیر ہے. when you compare it with the عظمت of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرا اندازہ ہے کہ ہم نے پچھلی کچھ سیشن میں نا ہم نے بات کی تھی اباؤٹ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. بات کی تھی ہم نے، تھوڑا مجھے ریمائنڈ کرواتے ہیں. دس از ویئر دا نوٹس بیکم ہینڈی گائز. نوٹس اگر بنائے ہوئے ہیں تو پھر آپ بتاتے مجھے، بتائیں ذرا. جملہ اس میں وہ ہے جس میں کوئی ورب نہیں ہے، اس میں ایک ناؤن ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بتائی ہوتی ہے. اوکے، اینی بڈی ایلس؟ جملہ فعلیہ میں کسی ورب کے بارے میں بتایا ہوتا ہے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. تین اس میں ورب ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آلرائٹ. اور آپ بتائیں بردر، آپ بتائیں. جملہ اسمیہ کا اسٹارٹ اسم سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، اس کو سمپل رکھتے ہیں جن کو نہیں آتا. عربک میں دو قسم کے سینٹنسز ہوتے ہیں. ایک سینٹنس ہوتا ہے جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے دیٹ از کولڈ ایز جملہ اسمیہ. سمپل اسمیہ، اسم کے یعنی نام سے ہم جانتے ہیں جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے. جنرلی عربک میں جو جملہ اسمیہ ہے اس میں زیادہ زور پایا جاتا ہے. جملہ اسمیہ، اگر جملہ اسمیہ میں کوئی بات کر رہا ہے نا تو اس میں جملہ فعلیہ کی نسبت زیادہ زور پایا جاتا ہے. ایک زور ان سینس کی بات جو ہے ایمفسس کے ساتھ سٹریس دی جاتی ہے. آل رائٹ. سیکنڈ تھنگ، جملہ اسمیہ میں I'll try to make it easy for you. جملہ اسمیہ میں منیمم دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک مبتدا ہوتا ہے جس سے بات کی ابتدا کی جاتی ہے، سٹارٹ کی جاتی ہے بات، اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے عربک الفاظ ایسے ہیں ہم اردو میں بھی وہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے عربک ورڈز ہیں. تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے عربک سیکھنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ کوئی نیشنلٹی والا کوئی سیکھنا چاہے نا، کوئی امریکن ہو یا کوئی انگلش بولنے والے ہوں یا کوئی اور زبان بولنے والے ہوں، ان کے لیے بڑا ٹف ہے. ہمارے جو حروف ہیں الف بے پے تے، عربک میں الف با ہے، صرف پروناؤنسیشن کا فرق ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از، اگر اتنی آسانی کے باوجود اگر ہم اس سے ذرا بیک فٹ پہ جاتے ہیں نا تو پکڑ بھی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بہرحال سو دو کمپوننٹس ہوتے ہیں جس سے سینٹنس سٹارٹ ہوتا ہے، وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ مبتدا کہلایا جاتا ہے. اور سیکنڈ کمپوننٹ کو کہا جاتا ہے خبر. آلرائٹ، یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ نے میری بات ماننی ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے جسے ہم معرفہ کہتے ہیں. اوکے. اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. جنرلی نکرہ ان سینس کامن ناؤن میں بات کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ اوپر سے گزر گئی ہے؟ I still have coffee left with me. Just in. جی جی. خبر میں یعنی کہ جو انفارمیشن دی جاتی ہے کوئی بھی، جی جی، دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، مبتدا جس سے سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے اور خبر جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. یہ دو منیمم کمپوننٹس ہوتے ہیں. اور جنرلی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کامن ناؤن ہوتی ہے. اگر خبر معرفہ ہو جائے، اگر خبر معرفہ ہو جائے یعنی وہ بھی پراپر ناؤن بن جائے تو سینٹینس میں مطلب جو چینج آئے گا نا اس کی ٹرانسلیشن میں، اس کے مطلب میں وہ یہ ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک سینٹینس رکھتا ہوں، اف آئی سے وہ لائک لڑکا ہے.
ऑलराइट, वो अपनी क्लास में लाइक लड़का है। अगर मैं आपसे कहूं वो ही अपनी क्लास में लाइक लड़का है, क्या डिफरेंस है? एक की बात हो रही है। मैंने सेकंड सेंटेंस में ही का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है, अगर मैंने ही करके बात की ना, वो ही लाइक लड़का है, तो इसका इवेंचुअली रिजल्ट ये निकलता है बाकी सारे फारिग हैं, नालायक हैं। डू यू गेट द पॉइंट? ये मतलब होता है। अब देखें, ये मैं आपसे कोई अब इतनी इन डेप्थ में ग्रामर की बात नहीं करूं, दीज आर वेरी बेसिक्स ऑफ अरबिक, मैं आपको बताऊं सीरियसली। और इंशाल्लाह जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ इस तरह की बात आएगी ना, मैं आपको बोलूँगा कि यार यहाँ पे जुमला इस्मिया के तौर पे बात की जा रही है, और फिर एकदम वो चीज़ सारी चीज़ें आपके जहन में फ्रेश हो जाएंगी, और फिर आप करेंगे सुभान अल्लाह, अच्छा यहाँ पे ये मतलब है, और आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल इन्फाल में कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिनीन तो वो हैं हकीकत में जब अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है ना, तो क्या होता है? वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब अल्लाह ताला की आयात पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो ऐसे ही तो ईमान बढ़ता है माय ब्रदर्स। कैसे? जब आपको समझ में ही नहीं आ रही कोई चीज़, आप चाहे पूरे रमज़ान में तरावियाँ पढ़ लें, लेकिन व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ बिट, आपको एक लफ्ज़ की समझ में नहीं आ रही, तो ईमान में फ़र्क कैसे आएगा? जो ईमान लेके गए थे मस्जिद में, वही ईमान लेके वापस आ रहे होंगे आप। सो बात समझ में ये आई कि अगर ख़बर भी मारफा हो जाए तो उसमें ही का लफ्ज़ आ जाता है, ऐड हो जाता है। इंग्लिश में आप ओनली करके कहते हैं। ही, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द ओनली गुड स्टूडेंट इन द क्लास। ऑलराइट, अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को ऐसा यानी एक्चुअली कहते हैं हसर का मफहूम, यानी हसर का मफहूम इसमें आ जाता है सेंटेंस में। वाहुवल अलीयुल अज़ीम का मतलब पता है क्या है? कि अल्लाह ताला ही सबसे बुलंद हैं, अल्लाह ताला ही सबसे अजीम है। अब जब अल्लाह ताला के लिए ही हमने इसको स्पेशल कर दिया है, इसका क्या मतलब है? बाकी कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग। ये बात हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि मैंने आपके सामने ये बात रखनी थी। और अब इसको आप मज़ीद अप्रिशिएट कर सकेंगे। शेख इब्न आशूर कहते हैं कि जैसे हमने कहा था ना कि वाव अतफ के लिए यूज़ होता है सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, आगे फिर वाव आता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अब आप अपने ज़रा माइंड में लेके आएँ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द को, और फिर लेके आएँ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। अब आप पढ़ें अब व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, अल्लाह ताला सबसे अजीम है, उनके अलावा कोई बुलंदी पे नहीं है, कोई अजीम नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, बाकी सब ने ख़त्म हो जाना है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रह जाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है। अब लास्ट अब यह है कि लास्ट बात करते हैं। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन द रूम। और जैसे कभी कभार आप ऐसे कुछ वीडियोस भी आप देखते हैं ना कि यूनिवर्स के हवाले से कोई वीडियो हो तो बड़ा ना पहले वो जूम आउट करते हैं, बड़ा दूर तक लेके जाते हैं और फिर जूम इन करते हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन देयर इज अ पर्सन अलोन इन द रूम एंड ही इज सिटिंग। उसके ऊपर कैमरा है और कैमरा अब आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होने लगा है। यू गाइस आर विद मी? अब जूम आउट होता है आहिस्ता आहिस्ता, बंदा जहां पे बैठा है अब उसका घर भी नजर आ रहा है, कैमरा पीछे जूम आउट होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसका मोहल्ला नजर आ रहा है, फिर उसका शहर नजर आ रहा है, और ऊपर जाता जा रहा है उसका मुल्क नजर आता है, कंप्लीट कॉन्टिनेंट, और फिर उसको अर्थ एज अ ग्लोब नजर आता है। और फिर आप और उसको जूम आउट करते रहें, प्लैनेट्स आ रहे हैं, सन आ रहा है, गैलेक्सीज हैं,
اور چلتے چلتے دا فرسٹ ہیون سے بھی آپ اوپر جاتے رہے, سیکنڈ ہیون, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, ابھی زوم آؤٹ چلتا جا رہا ہے, سکستھ, سیونتھ, اس کے بعد کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, دین دا تھرون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ himself. Now you realize, inshallah we'll take the questions. Now you realize how magnificent اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی العلی, کتنی العظیم ہے. And now what we'll do is, now we'll try to zoom in. Now from the same situation, آپ وہاں سے اب آپ ذرا زوم ان کرنے لگ جائیں. عرش, کرسی, سیونتھ ہیون, سکستھ, ففتھ, فورتھ, تھرڈ, سیکنڈ, فرسٹ, اب پھر گیلیکسیز آ رہی ہیں, سٹارز ہیں, پلانٹس ہیں, اینڈ دین ارتھ, ایک چھوٹا سا آپ کو گلوب نظر آنے شروع ہو جاتا ہے, اور پھر مزید زوم ان ہوتا ہے, آپ کو اوشنز نظر آتے ہیں, اینڈ دین دا کانٹیننٹ, دا سٹی, ملک آئے گا, سٹی آئے گا, اس کے بعد محلہ آئے گا, دین دیٹ ہاؤس, اور ہاؤس میں ایک چھوٹا سا بندہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ انسگنیفیکنٹ وی آر, ہماری کیا حیثیت ہے. اور اگر اس مومنٹ میں وہ بندہ he is involved in something inappropriate, he is he is talking which he is not supposed to talk about, maybe he is watching something he is not supposed to watch, ایسے کام میں انوالوڈ ہے which is shameful, اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ حصہ ہے, یا اس بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ اگر جب زوم ان ہو رہا ہو, یہ بندہ اکیلا روم میں ہے اور اس کے ذہن میں آ رہا ہو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور یہ سجدے میں ہو, سجدے میں رہتے ہوئے دعا مانگ رہا ہو, اے اللہ مجھے بخش دے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, I'm nothing. Which of these side is much more preferable? بندے کو کیا چوز کرنا چاہیے؟ Definitely the second option. This is what we have to understand. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہماری آیت الکرسی کی جو تفسیر ہے الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے, کمپلیٹ کر لی ہے, اور الحمدللہ آئی تھنک دی ویڈیوز آر اویلیبل آن لائن ایز ویل. اب دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار ہم نے قرآن مجید ختم کر لیا اور پھر ہم نے قرآن مجید کھولنا ہی نہیں ہے. نہیں, اس کو بار بار آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں, جو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں, اس کو اپنے ذہن میں ریکال کرتے رہا کریں. اینڈ ناؤ واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو از, جب اب آیت الکرسی پڑھے نا, آپ سمجھتے ہوئے پڑھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. امید ہے کہ جب آپ پونڈر کرتے ہوئے پڑھیں گے نا, تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے, آپ گڑ گڑائیں گے بھی, آپ نادم بھی ہوں گے اپنی غلطیوں کے اوپر. اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں اپنی ساری زندگی, جتنی بھی میری زندگی گزر چکی ہے, ٹھیک ہے میں نے گناہ کیے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ان کی رحمت سے. اے اللہ آج سے میں اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کروں گا. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے. اگر آج مثال کے طور پہ اپنی بات کروں, اور اگر میں اپنے آپ سے تہیہ کر لوں کہ اللہ ناٹ اینی مور, اب میں نے ظلم نہیں کرنا, ظلم ان اے سینس کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا. جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا لاس کر رہا ہے, وہ کیا بگاڑ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آپ کو پتہ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری یا کوئی اور شخص ایسا کام اگر عمل کرتا ہے اس کی توبہ قبول بھی کر لی ہو. یہ ساری نیت کی بات ہے, انٹینشن کی بات ہے. اینڈ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ہیئر, اٹس نیور ٹو لیٹ. ہاں, جب تک اللہ تعالیٰ نے سانسوں میں سانس رکھی ہے نا, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. لیکن جب وقت آ جائے نا, اگر بندے کو تب ہوش آئے تو کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں. تو یہ الحمدللہ آیت الکرسی کی کچھ الحمدللہ تفسیر تھی, وہ ہم نے پڑھی ہے. بس ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد کوشچنز لیں گے انشاءاللہ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک. اب مجھے یہ ذرا ریمائنڈ کروائیں کہ there were 10 parts, right? 10 یا 9 تھے. اب کچھ اسکالرز جو کہتے ہیں نا کہ 9 حصے تھے, اب اگر ان کو 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے آیت الکرسی کو, اب آپ ذرا قرآن مجید کا حسن دیکھیں کہ آؤٹ آف مینی میریکلز آف قرآن, لنگوسٹک میریکل قرآن مجید کا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا. فرسٹ پارٹ کیا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز ہو سے دیر آر 9 پارٹس. آل رائٹ, اب میں ان کے حساب سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بیان ہوئی ہیں؟ 2, الحی, القیوم. آخری حصہ کیا ہے؟ العلی, العظیم. There is a connection. پہلے پارٹ میں بھی 2 صفات ہیں, آخری پارٹ میں بھی 2 صفات ہیں. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. What is the second last part? ولا یؤودہ حفظہما. اللہ تعالیٰ کو تھکان نہیں ہوتی. سبحان اللہ, what a relation. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ولا یؤودہ حفظہما, اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی تھکان نہیں ہے ان کی حفاظت کرنے میں. ریلیشن نظر آ رہا ہے؟ آگے کیا ہے جی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہی از دی اونر. اور یہاں سے اگر آپ بات کریں, وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کرسی, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمان اور زمینوں پہ چھائی ہوئی ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں, اونر ہیں. ایک جگہ پہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا کنگ آف ہیونز اینڈ دی ارتھ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کے بعد کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی پرمیشن سے. اب آپ اس طرف آ جائیں, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پہلے نیگیشن کی جا رہی ہے, اس کے بعد ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے الا باذنہ, سوائے اس کے اذن کے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو کنگڈم ہے, کوئی نالج ہے, اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا, اتنا ہی صرف اللہ تعالیٰ اجازت دیں. You see the connection? اب آگے کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم. 4 پڑھ لیے تھے ہم نے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. له ما في السماوات وما في الأرض ولا وسع كرسيه السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بیچ میں ایک پارٹ رہ گیا ہے, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. You see the crown? 4 پورشنز پہلے تھے
اور 4 بعد میں تھے. بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آگے جو ہے وہ بھی جانتا ہے, وما خلفہم جو پیچھے ہیں اس سے بھی واقف ہے. This is the linguistic miracle of Quran. And mind you, قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں نہیں آیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا تھا, verbally revealed ہوا تھا. Still how perfect the book of Allah is. سبحان اللہ. یہ ہیں آپ کے رب برادرز. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.